الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام شعبان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ قمری حوالے سے سال کا 8واں مہینہ بنتا ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ اور رجب کا مہینہ یہ استقبال رمضان کے 2 مہینے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے سے ہی صحابہ کے درمیان میں رمضان کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے تھے، اور خاص طور پر ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت رکھ دے اور زندگی کی اور اتنی مہلت دے دے کہ رمضان بھی ہم دیکھ سکیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی دعا کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، خاص کر کے جب رجب اور شعبان کے مہینے کا آغاز ہو چکے ہیں، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت رکھ دے، اور اس میں یہ بھی نیت کر لے کہ اے اللہ ہماری عمر میں برکت رکھ دے، تاکہ ہم رمضان کی بہار کو اپنی آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر دیکھ سکیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس سال رمضان کی بہار وہ نہیں دیکھ سکے، اس دنیا سے چلے گئے، اور کتنے ایسے ہیں جو ابھی ہیں رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زندگی کی اتنی مہلت دے دے کہ ہم رمضان کی بہاریں دیکھ سکیں، اور پھر اس قدر توفیق دے کہ ہم کثرت سے نیک اعمال کر سکیں۔ شعبان کے بہت سارے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، خاص کر کے روزے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، سارے سال میں جس قدر روزے رکھتے تھے شعبان میں اس سے زیادہ کثرت سے رکھتے تھے۔ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ جو ہے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں جو نفل روزے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کو ہم شب برات بولتے ہیں، 15 شعبان کی رات۔ اس رات میں اللہ کے حضور بندوں کے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جب میرے نامہ اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے، شعبان کی رات، 15ویں شعبان جس کو شب برات بولا جاتا ہے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نام لکھ دیتے ہیں کہ جنہوں نے اس سال اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں جب میرا نام بھی لکھا جائے ان لوگوں میں تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جو آپ سارا سال روزے رکھتے تھے ایام 20 کے یا پیر والے دن کا جو روزہ رکھتے تھے،
تو جو روزے کسی وجہ سے وہ رہ جاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان روزوں کو شعبان میں رکھ لیتے تھے، حالانکہ نفل روزے تھے لیکن آپ پھر بھی رکھ لیتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے ہم شعبان کے روزے رکھ لیں، سارے نہیں، کچھ نہ کچھ لازمی رکھ لیں، 6، 4، 8، 10 جتنی اللہ ہمت دے دے۔ لیکن اگر کمزوری کا خوف ہو، خاص کر کے شعبان کے آخری دنوں میں، کیونکہ بعض روایات میں 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع بھی کیا گیا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے انسان کمزور ہو جائے اور رمضان کے نہ رکھ سکے۔ تو کسی کو اگر اپنے اوپر اس بات کا خوف ہو کہ اس کو کمزوری لاحق ہو جائے گی تو وہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، لیکن 15 شعبان سے پہلے اللہ نے ہمت دی ہے تو لازمی 2، 4، 6 جتنی ہمت ہے اتنے لازمی روزے ہمیں رکھنے چاہیے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب برات بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کی مثالیں، اس کے واقعات آپ قرآن اٹھائیں، احادیث اٹھائیں، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح میرے پاس آئے، میرا قرب حاصل کر لے۔ تو شب برات بھی ایک رات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس قدر بندوں کی بخشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک پاکستان میں بھی جب کوئی خاص دن ہوتا ہے تو اس دن میں، خاص کر کے 14 اگست یا کوئی اور ایسا دن ہو، تو ان دنوں میں ہماری عدالتیں مجرموں کی سزاؤں میں کچھ تخفیف کر دیتی ہیں۔ 10 سال جس کی قید ہوتی ہے وہ 1-2 سال کم کر دیتے ہیں، اور جس کی 20 سال قید ہوتی ہے اس کی بھی 1-2 سال کم کر دیتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تخفیف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 1-2 سال کی تخفیف نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جو بکریوں میں بہت مشہور تھا، کہ وہ بکریاں رکھتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جٹ لوگ ہیں وہ ذمہ داری کرتے ہیں اور شیخ جو ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں، یہ مشہور ہے۔ تو وہ جو قبیلہ تھا وہ بکریاں رکھتا تھا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس کس قدر بکریاں ہوں گی کہ ان قبیلے والوں کی حدیث میں مثال دے دی گئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، جتنے قبیلے بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان بکریوں کی تعداد کی بقدر نہیں۔ اگر یہ بھی کہا جاتا تو اس میں بھی بہت سارے لوگ آئے، لیکن فرمایا جتنی بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی بقدر اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، آپ جدید ٹیکنالوجی بھی لے کر آئے تو سر کے بال نہیں گنے جا سکتے۔ تو جب ہم سر کے بال نہیں گن سکتے تو جانور جو ہے اس کے تو سارے جسم پر بال ہوتے ہیں، اس کے صرف سر پر نہیں ہوتے، سارے جسم پر بال ہوتے ہیں، تو وہ کس قدر بال ہوں۔ تو ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک بندے کو اپنے کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر ایک ندا ہوتی ہے 15 شعبان کو، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک ایک ندا ہوتی رہتی ہے، میں قربان جاؤں۔ کیا ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو دوں، رب ہو کر ندا دے، کیا اللہ اکبر، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا۔ ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو اگر مہمان کو، جو میزبان گھر کا اہم آدمی ہوتا ہے،
وہ اس کی میزبانی کرے، وہ اس کو ٹیبل پر پوچھے بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے آپ کو کتنا اہم سمجھتا ہے کہ میں کتنا اہم ہوں کہ مجھے گھر کا جو مین آدمی ہے وہ پوچھ رہا ہے۔ تو اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے کسی کو رزق کی طرف؟ آج ساری دنیا معاشی مسائل کا شکار ہے، بالخصوص پاکستان معاشی مسائل کا شکار ہے، تو اللہ کی طرف سے ندا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ اور دوسری آواز آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا اللہ، اور تیسری آواز آتی ہے کوئی مصیبت میں گڑا ہوا جو مجھ سے عافیت طلب کرے۔ اور یہ پراپر آواز لگتی ہے صبح طلوع فجر تک۔ اور ہم کسی پروگرام میں جائیں اور پھر کھانے کے ٹیبل پر جب بیٹھیں تو ایک دو مرتبہ خادم پوچھے گا کہ کسی چیز کی ضرورت، سر کسی چیز کی ضرورت، میاں صاحب کسی چیز کی ضرورت، تو 3 مرتبہ جب پوچھے گا ہم اس کو کہیں گے نہیں ضرورت، تو وہ چلا جائے گا کہ اب ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرا رب 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ ساری رات اس بات کی ندا ہو رہی ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مصیبت میں گھڑا عافیت طلب کرنے والا؟ اور ایک ہم سو رہے ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، اور ادھر سے ندا پر ندا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس رات میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور سربسجود ہوں، کثرت سے عبادت کریں، جتنی ہمت اللہ نے دی ہے کریں، لیکن اس قدر جو برکتوں والی رات ہے، اللہ اس رات میں بھی چند آدمیوں کی بخشش نہیں فرماتے۔ تو اللہ جن آدمیوں کی بخشش نہیں فرماتے تو اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ان افراد میں شامل نہ ہو۔ ایک تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ مشرک کے اللہ اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ اللہ کا شکر ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس میں مشرک الحمدللہ لوگ نہیں ہیں، اور پھر قاتل اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتی اس رات میں، تو اس میں بھی الحمدللہ معاشرے کا جو ہے اکثر حصہ پاک ہے۔ اور تیسرا شراب پینے والے، تو اس میں معاشرے کے کچھ لوگ ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے، اور پھر والدین کا نافرمان اللہ اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ تو جو والدین کے نافرمان ہیں، والدین کو دکھ دیتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، انہیں بھی علم ہے، وہ بھی توبہ کریں۔ اور 5واں وہ شخص جو قطع تعلقی کرتا ہے، اور 6واں وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہے۔ کینے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے بندہ یہ کہتا ہے کہ میری اس سے صلح ہے، لیکن دل میں یہ بات رکھتا ہے میری داڑھ تھلے آوے سے ہی، انہوں چھڑنا کوئی نہیں، میرے داڑھ تھلے آوے سے، تو موقع مجھے ملے میں چھوڑوں گا نہیں، تو فرمایا اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو جن افراد کی اللہ اس رات میں بھی بخشش نہیں فرماتا، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم میں سے کسی کے اندر وہ جرم ہے، اگر کوئی زانی ہے اور ایک 7واں شخص زنا جو کرتا ہے، اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتی، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو شراب پیتا ہے، جو مشرک ہے، اور جو قاتل ہے، قطع تعلقی کرنے والا ہے، یا دل میں کینہ رکھنے والا ہے، تو اسے چاہیے توبہ کرے، اور پھر اس رات میں جس قدر اللہ توفیق دے، ہمت دے، تو عبادت کرے۔